ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وآله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. صدق الله العظيم. سورہ نمل میں بیان کیے جانے والے واقعات سے یہ چوتھا واقعہ ہے، اور یہ واقعہ لوط اور ان کی قوم کا ہے. اور یہ واقعہ اس سے پہلے سورہ ہود میں بھی گزر چکا ہے، سورۃ الشعراء میں بھی اس کی تفصیلات آئی ہیں، اور سورۃ الاعراف میں بھی بیان ہوا ہے. اس لیے یہاں اختصار کے ساتھ بطور مثال کہ اللہ نے اس کو بیان فرمایا. لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور یہ قوم سمود یعنی قوم صدوم، یعنی صدوم جو بحر میت کے کنارے کی قوم آباد، ان کی طرف اللہ نے ان کو مبعوث فرمایا. اور اس قوم کی جہاں اور خرابیاں تھی، سب سے بڑی خرابی قرآن میں ہر جگہ پر بیان فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے جو انسانیت کے لیے اپنی خواہشات کی تکمیل کی، جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے فطرتی نظام مقرر کیا ہے، اس کو چھوڑ کر غیر فطرتی طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کر دیا. یعنی اللہ نے مرد کے لیے عورت رکھی ہے کہ وہ ایک قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کسی عورت کو کسی مرد کے لیے مختص کر دیا جائے، جس کو نکاح ہماری شریعت میں کہا جاتا ہے، اور وہ اس سے اپنی خواہش جنسی تکمیل پذیر کر سکتا ہے. لیکن یہ بجائے عورتوں سے خواہش پورا کرنے کے مردوں سے خواہش کی تکمیل کرے، یعنی ایسے فطرت کے اندر انہوں نے بگاڑ پیدا کر دیا، مزاج ایسے خراب کر دیا کہ انہیں سکون یا انہیں جو اطمینان ہے وہ عورتوں سے نہیں حاصل ہوتا. قرآن مجید نے یہاں بھی اس کا تذکرہ کیا. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اللہ نے لوط علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرو کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہے وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، کہ لوط علیہ السلام نے جب کہا اپنی قوم سے أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، کیا تم بے حیائی کا کام کرتے ہو، وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اور یہ تم بے حیائی کا کام بھی دیدہ و دانستہ کرتے، یعنی جان بوجھ کر بے حیائی کے کام کا ارتکاب کرتے. ایک تو یہ کوئی جہالت سے کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، اور ایک یہ ہے کہ اس کو اپنا وتیرہ اور عادت بنائے اور اس خرابی میں مبتلا ہو جائے، جانتے بوجھتے کہ یہ غلط کام ہے. أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، مزید اس کی وضاحت کرتے ہوئے، اگرچہ پہلے اس جملے کے اندر بھی اس کا بیان ہو چکا ہے لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ میں، لیکن مزید اس کی تاکید اور اس کی شناخت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، کیا تم مردوں کو چھوڑ کر عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ذریعے سے تم اپنی خواہشات کی تکمیل کرتے ہو. لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، مردوں کے پاس جاتے ہو خواہشات پورا کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر. بل انتم قوم تجہلون، بات یہ ہے کہ تم ایک ایسی قوم ہو جو انتہائی جہالت کا ارتکاب کرتے. جہالت ایک بہت بڑا جرم ہے، اور جہل مرکب ایک ہوتا ہے. ایک مفرد جہالت، ایک انسان کسی کام کو جانتا ہی نہیں ہے،
اس کی خرابی، اس کی برائی سے واقف ہی نہیں ہے۔ جب ایک آدمی کسی خرابی کو نہیں جانتا تو ظاہر ہے اس خرابی سے، گناہ اور جرم سے بچے گا بھی نہیں۔ ایک یہ ہے کہ انسان جانتا ہے، جاننے کے باوجود پھر اس غلطی کا ارتکاب کرتا ہے، اس کی برات، اس کی برائی، اس کی خرابی اسے معلوم ہے، اس کو جہل مرکب ہے۔ یہ اسی طرح کی جہالت مرکب کا ارتکاب کرتے ہیں۔ قرآن نے پہلے کہا کہ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، کہ تم سمجھتے ہو، سمجھتے بوجھتے اس برائی کا ارتکاب کرتے ہو۔ یہاں فرمایا بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تمہارا حال یہ ہے کہ تم جاہل قوم ہو، یعنی تمہاری یہ جہالت، جانتے بوجھتے ایک خرابی کو جانتے ہو، برائی سے واقف ہو، لیکن پھر بھی تم اس کے ارتکاب کرتے ہو۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کہ آج کل ہمارا مذہبی طبقہ بہت ساری خرابیوں کا ارتکاب کرتا ہے، جانتے بوجھتے مذہب سے لگاؤ بھی رکھتا ہے، تعلق بھی رکھتا ہے، اصلاح کی، اپنی تربیت کی فکر انہیں نہیں ہوتی، دوسروں کی بڑی کیڑے نکالنے، میچ نکالنے، برائیاں دوسروں کی نکالنے میں تو بڑے وہ سرگرم ہوتے ہیں، لیکن اپنی اصلاح، اپنی تربیت کی فکر نہیں ہوتی۔ اپنے بارے میں اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں کہ یار کوئی کمزوری ہم میں ہے تو اس کو دور کریں، دوسروں کی خرابیوں کی انہیں بڑی فکر ہوتی ہے۔ یہ جہالت مرکبہ کہلاتی ہے۔ انسان رہے ڈھونڈتے اوروں کے عیب و نظر، جب پڑی اپنے عیبوں پہ نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا۔ انسان دوسروں کی خرابیوں کو تلاش کرنے کی بجائے اپنی خرابیاں دیکھتے ہیں۔ ہر انسان پر، ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اس لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت، عیب، دوسروں کے نکالنا، دوسروں کی برائیاں کرنا، اس سے بڑی سختی سے منع فرمایا ہے کہ تم اپنی گریبان میں جاؤ، اپنی خرابیاں کو دیکھو، دوسری کی اگر کوئی خرابی معلوم بھی ہو تو یہ نہیں ہے کہ اس کو اچھالتے پھرو، بلکہ اس کی تربیت اور اصلاح کے نظریے سے اسے سمجھاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو بدنام کرو، اس کی برائیاں اچھال دے۔ یہ غیبت، بہتان تراشی، یہ الزام تراشیاں، یہ آج مذہبی طبقے کے اندر بہت زیادہ تیزی سے پھیلتی چلی آ رہی ہے۔ غیبت بڑی میٹھی زہر ہوتی ہے کہ لوگ اس میں لگ کر جو ہے وہ اپنی بربادی کر لیتے ہیں۔ قرآن مجید نے فرمایا کہ ان کا حال بھی یہی ہے کہ جانتے بوجھتے یہ کیا ہے، برائی کا ارتکاب کرتے ہیں، خرابی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ لوط علیہ السلام نے یہ سمجھایا، یہ تمہاری خواہش پرستی کا یہ طریقہ، یہ تمہاری لیے بڑی جہالت کا، بڑی ہی بربادی کا سبب ہے۔ آگے سے کیا جواب دیتے؟ بطور تبصر کے مذاق اڑاتے ہوئے لوط علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں؟ وما كان جوابكم إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون۔ ایک تو دھمکی لگاتی اور دوسرا پھر تمسخر بھی کرتی۔ دھمکی تو یہ لگائی، کہتے ہیں کہ لوط اور اس پر ایمان لانے والوں کو یہاں سے اس بستی سے نکال دو۔ نہیں تھا جواب ان کی قوم کا مگر یہ کہ انہوں نے کہا کہ ان کو اپنی اس بستی سے نکال دو، آل لوط کو یہاں سے نکال دو۔ اور دوسرا ساتھ یہ کہتے ہیں انہم اناس یتطہرون، کہ بڑے پاک بنتے پھرتے ہیں، بڑی باتیں کرتے ہیں، یہ بڑے پاک پوتر بنتے ہیں، تو چلو ان کو یہاں سے نکالو، ان کا ہمارے ساتھ کیا کام ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، ہم نے لوط کو اور ان کے اہل کو، اہل سے مراد ان کے اہل و عیال بھی ہیں، اور زیادہ تر اہل کا لفظ انبیاء کے لیے جو استعمال ہوتا ہے وہ ان پر ایمان لانے والوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہ جو ان پر ایمان لانے والے ہیں۔ اور ہم اکثر ایمان لانے والے بہت تھوڑے ہوئے ہیں انبیاء پر، کمزور طبقہ ایمان لے آیا، جیسے کہ پیچھے صالح علیہ السلام کے واقعے کے ذکر میں ضمن میں ذکر کی ہے کہ وہاں بھی دو فریق بن گئے، فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، ایک فریق یعنی ایک چھوٹی سی جماعت جو کمزور لوگوں کی تھی وہ تو صالح علیہ السلام پر ایمان لاتی، اور جو دوسرا فریق تھا جو ملا اور محترم اور سرداروں کا تھا، خاص طور پر جو وہاں
9 پارٹیاں تھیں یا 9 قبائل تھے، ان کے جو سردار اور لیڈران تھے وہ سب صالح علیہ السلام کے دشمن بن گئے اور انہوں نے ان کے قتل کی منصوبہ بندی کی، جس کا تذکرہ گزشتہ درس میں گزرا ہے۔ اسی طرح لوط علیہ السلام پر جو ایمان لانے والا کمزور طبقہ تھا، ہم نے ان کو بچا لیا اور ان کے خاندان کو بھی بچا لیا، سوائے ان کی عورت۔ قرآن نے ہر جگہ پر اس کی نفی کی ہے، اس کا استثناء کیا ہے حضرت لوط علیہ السلام کی اہلیہ کا کہ اس کا کردار منفی تھا، یہ ہمیشہ اپنی قوم کا ساتھ دیتی ہے۔ لوط علیہ السلام کی باوجود اہلیہ ہونے کے لیکن اپنی قوم کے ساتھ کھڑی ہوئی، جب بھی بات چیت لوط علیہ السلام کرتے تھے تو ان کی حمایت کرتی تھی، بلکہ ان کی اس غلط عادت میں جیسے فرشتے آئے، گزشتہ صورت میں اس کی تفصیل گزری ہے کہ فرشتے آئے لوط علیہ السلام کے پاس نوجوان گھبرو لڑکوں کی صورت میں، اس اہلیہ نے جا کر بتایا لوط کے پاس آج بڑے خوبصورت نوجوان آئے۔ تو اس طرح کی اس کی غلط عادت تھی، جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو بھی اس عبرتناک سزا سے دوچار کیا۔ اس کا تذکرہ یہاں قرآن نے کیا کہ ہم نے اس کی عورت کو نہیں بچایا، فدمرناها قدرناها من الغابرین، کہ ہم نے اس کو پیچھے رہ جانے والیوں میں ہی مقدر کر دیا کہ وہ وہیں رہی، اور پھر اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اور عذاب کیا ہوا؟ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ان پر عجیب و غریب قسم کی اللہ نے بارش نازل کر دی۔ دنیا میں بارشیں عموماً پانی کی ہوتی ہیں، لوگوں کو سیراب کرنے کی ہوتی ہیں، لیکن ان پر جو بارش ہوئی بہت عجیب و غریب بارش تھی، وہ پتھروں کی بارش تھی۔ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، پھر ڈرائے ہوئوں کا کیا انجام ہوا تم جانتی ہو، بہت ہی برا انجام۔ تورات میں ہے کہ ان پر آگ اور گندک کی بارش ہوئی، یہاں قرآن نے پتھروں کا ذکر کیا۔ یہ دونوں ہی قسم کے، یعنی یہ آتش فشاں پہاڑوں کے درمیان میں قوم رہتی تھی، تو وہ پہاڑ پھٹے، اندر سے لاوا جو آگ کا تھا وہ نکلا، اور ان کے اوپر اس پہاڑوں کے پھٹنے سے جو پتھر تھے وہ ٹوٹ ٹوٹ کر ان کے اوپر، ان کی آبادیوں کے اوپر گرے۔ تو دونوں قسم کا عذاب ہو سکتا ہے ان پر، کہ ان کے اوپر آگ بھی برسی اور ان پر پتھر بھی برسے، اور اس طریقے سے یہ قوم تباہ و برباد کر دی۔ قرآن مجید نے سورہ مبارکہ میں یہ 4 بنیادی واقعات ذکر کیے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا، داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا، اور حضرت صالح اور حضرت لوط علیہ السلام، اور ان واقعات کے ضمن میں اس بات کو سمجھایا ہے، یاد رکھو جو قومیں اللہ کی تعلیمات پر عمل کرتی ہیں اللہ انہیں دنیا میں بھی کامیاب کرتا ہے، جیسے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کیا۔ اور جو قومیں اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی کرتی ہیں، قوانین فطرت کو توڑتی ہیں، اللہ انہیں دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کرتا ہے، عذاب سے دوچار کرتا ہے، اور آخرت کے اندر ان کی سخت سزا آئے گی۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل کی